السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کون سی عورت اچھی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب خاوند اس کی طرف نظر اٹھائے تو خاوند کو خوش کر دے، جب وہ کوئی حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اپنی ذات اور خاوند کے مال میں خاوند کی مرضی کے خلاف ایسا کام نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی۔ اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے 4 مہینے 10 دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش، پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ فرمائی اور فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم کیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و عار باور کیا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے۔
جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرہ میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا ان کے پاس رہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ عورتوں سے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانہ کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ مرد اپنی بیٹیوں کی تو شکایتیں کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز اور ایسی جاہل ہیں، مگر وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بس یہ اپنی راحت ہی کے ان سے طالب ہیں اور ان کے دین کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ عورتوں کی تو خطا ہے ہی مگر ان کی بدتمیزی میں مردوں کی بھی خطا ہے کہ یہ ان کے دین کی درستی کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کے دینی حقوق کو تلف کرتے ہیں۔ ہم بیویوں کی شکایت تو کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بیویوں کا کون سا حق ادا کیا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک حق یہ تھا کہ ان کے دین کا خیال کرتے، ان کو احکام الہی بتلاتے۔ دوسرا حق یہ تھا کہ معاشرت میں ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرتے، باندیوں اور نوکروں کا سا برتاؤ نہ کرتے، مگر ہم نے سب حقوق ضائع کر دیے۔ افسوس ہم دینوی حقوق تو کیا ادا کرتے، دینی حقوق پر بھی ہم کو توجہ نہیں۔ چنانچہ نہ بیوی کی نماز پر توجہ ہے نہ روزہ پر، ان باتوں کو ان کے کانوں میں ڈالتے ہی نہیں۔ یاد رکھو قیامت میں تم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ عورتوں کو بھی دیندار بناؤ ورنہ متقی ہو کر بھی تم انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ عورتوں کو دیندار بنانا اور ان کی اصلاح کرنا مردوں کے ذمہ ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے ان سے بھی مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اگر کوئی مرد خود متقی بن جائے اور اپنے گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے تو خدا تعالیٰ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ تنہا اس کا متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ عورتیں روزہ رکھنے میں مردوں کو ہرا دیتی ہیں مگر غیبت سے روزہ خراب کر لیتی ہیں۔ عورتوں کو روزہ دشوار نہیں، اس میں وہ ماشاء اللہ مردوں سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں روزے بہت رکھ لیتی ہیں
مگر نماز سے ان کی جان نکلتی ہے۔ اور روزہ رکھنے میں عورتوں کا زیادہ کمال بھی نہیں بلکہ ایک طبی راز ہے، وہ یہ کہ ان میں رطوبت و برودت کا غلبہ ہے۔ سرد مزاج والے کو بھوک پیاس کم لگتی ہے، اس لیے ان کو روزہ آسان ہے۔ دوسرے ان کو کھانے کے اندر مشغولی رہتی ہے، اپنے ہاتھ سے سب چیزیں پکاتی ہیں، خوشبو سونگھتی رہتی ہیں، اس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ صرف پیاس کی تکلیف رہ گئی، کیونکہ اول تو وہی برودت و رطوبت پیاس کو روکتی ہے، دوسرے یہ دن بھر گھر ہی میں رہتی ہیں، کہیں دھوپ میں آنے جانے کا ان کو کام نہیں پڑتا۔ رہا یہ کہ کھانے پکانے میں آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اکثر عورتیں جو روزہ دار ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کم پکاتی ہیں، ان کے آگے خدمت کرنے کو نوکرانیاں موجود ہوتی ہیں، اور جن کو خود کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ترکیب کرتی ہیں کہ پہلے سالن کی ہانڈی تیار کر لیتی ہیں۔ سالن پکانے میں آگ کے سامنے جم کر نہیں بیٹھنا پڑتا، ایک دفعہ آگ جلا دی، ہانڈی رکھ دی اور چلتے پھرتے پکا لی۔ پھر جب عصر کا وقت ہو گیا، گرمی کم ہو گئی، جلدی جلدی 15 ہی منٹ میں روٹی پکا لی، اس لیے ان کو کھانا پکانے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ روزہ کی سہولت کی یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو کھانے کی ہرس کم ہوتی ہے، ان کو عمدہ کھانا مرغوب نہیں ہوتا، بس ان کی ہانڈی صرف مردوں اور بچوں کے خاطر پکتی ہے۔ اگر کبھی مرد گھر پر نہ ہوں تو یہ چٹنی پیس کر ہی گزر کر لیتی ہیں۔ جب یہ اپنے نفس کو مارتی ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی بھوک بھی مر جاتی ہے، اس لیے روزہ میں ان کا کمال نہیں، اس میں تو مردوں کا کمال ہے۔ مرد کھانے میں بہت تیز ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ اب مردوں نے روزہ رکھنے میں ہمت ہار دی۔ بس میں عورتوں سے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتی، ہاں روزہ میں غیبت سے بچنے کو ضرور کہوں گا، کیونکہ ان کا روزہ غیبت سے بہت کم پاک ہوتا ہے۔ جب ان کو روزہ میں کھانا پکانے کا مشغلہ کم ہوتا ہے تو آپس میں محفل جما کر بیٹھتی ہیں اور تیری میری غیبت شکایت میں روزہ برباد کرتی ہیں۔ یوں تو غیبت ہر حال میں حرام ہے، مگر روزہ کی حالت میں اس کا گناہ زیادہ ہے۔ جیسے زنا کرنا حرام ہے اور مکہ معظمہ میں کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ زمان و مکان کے شرف سے جس طرح طاعت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح معاصی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض پان کھانے والی عورتیں یہ کوتاہی کرتی ہیں کہ سحری میں منہ کے اندر پان دبا کر سو رہتی ہیں، اگر صبح تک منہ میں پان رہا تو روزہ نہیں ہوتا، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ روزے میں تو عورتیں بڑی بہادر ہیں، چاہے بیماری ہو یا تکلیف ہو، اور حکیم بھی افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دے، مگر یہ روزہ قضا نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ روزہ میں غیبت بھی بہت کرتی ہیں، کیونکہ صبح سے دوپہر تک تو کچھ کام ہوتا نہیں، بس بیٹھی ہوئی ادھر ادھر کی باتیں بناتی رہتی ہیں۔ اس لیے ان میں وہ عورتیں بہت اچھی ہیں جن کو تمباکو کی عادت کی وجہ سے روزہ بہت لگتا ہے، کیونکہ وہ روزہ میں ایک طرف کونے میں سر ڈالے پڑی رہتی ہیں، ان سے بغیر پان کھائے بات تک نہیں ہو سکتی، تو وہ غیبت وغیرہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال عورتوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو تو عورتیں خود بڑے شوق سے کر لیتی ہیں۔ البتہ روزے کے حقوق ادا کرنے کی ان کو تاکید کرتا ہوں کہ فضول گناہ کی باتوں میں روزہ کو برباد نہ کریں، بلکہ قرآن پڑھا کریں، بزرگوں کی حکایتیں سنا کریں، اور یہ بھی نہ ہو تو ایک طرف پڑھ کر سو رہا کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔